بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ گفتگو، اس کا عنوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا، آپ کی اہل بیت اطہار کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا ادب اور احترام کرنا شریعت کے اندر کیسا ہے۔ خاص طور پر آج کی گفتگو میں ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو نسبت میں، تعلق میں ہمارے ساتھ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف سے منسلک ہیں اور قادری، چشتی، گولڑوی، مہروی کہلواتے ہیں۔ مجھے گزشتہ چند دنوں سے کچھ دوست احباب نے فون کر کے یہ بتلایا ہے کہ کچھ علماء جو غیر معروف ہیں وہ ویڈیو کلپ بناتے ہیں اور اس میں بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہے، اس میں شدت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رافضی، شیعہ، گمراہ جیسے الفاظ سادات کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ کہتے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے، کسی علمی مسئلے کا، شرعی مسئلے کا کوئی شخص اگر کسی دلیل کے ساتھ قرآن و سنت، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اثر صحابہ یا اجماع امت یا ائمہ متکلمین میں سے کسی بھی علمی مسئلے پر کوئی شخص دلیل لاتا ہے تو اس دلیل کو ضرور سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص گالی گلوچ کرتا ہے اور محض الزام تراشی کرتا ہے، سخت بیانی کے ساتھ ساتھ کذب بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دجل دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اس پر خود غور فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو رافضی کہنا، اگر ان کو اس کا مطلب پتہ ہے کہ رافضی کا معنی کیا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی جرت، جسارت کر رہے ہیں کہ عام مسلمان کے لیے بھی یہ لفظ بغیر تحقیق کے کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہ جن کی رگوں میں خون رسول موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، اس طرح ان پر رافضی کا قول کرنا یہ بہت بڑی جسارت کہلائے گی اور محرومی ہے، بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے، اس لیے کہ رافضی کا معنی جہنمی ہونا ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ جب وہ کسی سید زادے کو رافضی کہتے ہیں، اب کسی ایک کی تو بات رہی نہیں، آپ پاکستان، ہندوستان کے ماحول سے اگر واقف ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ خاندان رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے جو پاک و ہند کے اندر آباد ہیں، وہ کاظمی سادات ہیں، وہ گیلانی سادات ہیں، وہ بخاری سادات ہیں، جو بھی ہیں،
اب شاید و باید ہی کوئی اس الزام سے بچ سکا ہو، گویا کہ یہ ایک مخصوص فکر، مخصوص طبقہ اس وقت خاندان رسالت کو، حسنین کریمین کی اولاد کو نشانہ بنا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، رافضی کا قول کر رہے ہیں۔ آپ اس پر اگر غور فرمائیں، یہ دونوں لفظ رافضی اور کفر کا قول کرنا، یہ اصلاً انہیں گالی دی جا رہی ہے اور انہیں جہنمی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے جہنمی ہیں۔ اور مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ وہ علماء جو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اگر کسی کو رافضی کہہ دیا جائے تو یہ اس کو بڑے لائٹ موڈ میں لیتے ہیں، کسی پر کفر کا قول کر دیا جائے اور فتوے لے آئیں تو یہ اس کو بڑا لائٹر موڈ میں لیتے ہیں۔ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاک و ہند کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے خاندان ہیں، جن کا تعلق، جن کا انتساب نسباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھرانے سے ہے، ان کی اس ہرزہ سرائی سے، ان کی تلخ نوائی سے، ان بے ادبیوں سے، ان کی زبان درازیوں سے اب کون بچ سکا ہے؟ وہی صحیح النسب سید ہوگا جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، وہی صحیح النسب سید ہوگا جو ان کی ہاں میں ہاں ملا لے، وہی صحیح النسب سید ہوگا جو سر جھکا کے گھر میں خاموش بیٹھ جائے، جس کی کوئی اپنی رائے ہوگی، جس کی کوئی اپنی فکر ہوگی، جو علم اور عقل کی بنیاد پر دلیل پیش کرے گا، آپ سے اختلاف رائے کرے گا، تو جھٹ سے اسے آپ رافضی بنا دیں گے، یعنی جہنمی۔ یہ جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ آپ نے بانٹنا ہے، اور کس کا عقیدہ درست ہے، کون صحیح العقیدہ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے ہاں دستیاب ہے۔ اس سے ہی ہمارے جتنے گولڑوی حضرات ہیں یا وہ لوگ عمومی طور پر جو سادات کرام کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے جس آستانے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ غور کر لیں یہ طبقہ کون سا ہے۔ انہوں نے احادیث مبارکہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، علم العقائد نہیں پڑھے، ان کے سامنے صوفیاء کا ان کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کی خدمات نہیں ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ایک فکر ہے، وہ ایک خاص طبقہ تو تھا جو خیر القرون میں تھا، یعنی بہترین قرن میں تھا، ان کے سامنے ایک مقدس دور گزرا تھا، انہوں نے یقیناً اپنے آبا سے سنا ہوگا اور کچھ نے تو تکا بھی ہوگا، دیکھا ہوگا، انتہائی قریب ترین کا دور ہے کہ جن شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، لب و رخ چوما، گلے چومے، اور ان کے مناقب میں، شان میں، فضائل میں سیاستہ کی سینکڑوں احادیث ہیں، جن کے مناقب میں کلام مجید ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے، وہ خان وادہ کربلا کے میدان میں ذبح ہوا، تہہ تیغ ہوئے، ان کے جسم کٹے، ان کے سر تن سے جدا ہوئے اور نیزوں کی نوک پہ چڑھے، اور مخدرات اسلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کی باپردہ عورتیں، آپ تصور کریں کہ کس طرح سے کربلا
اور کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ خیر القرون تھا۔ اس پر تھوڑا آپ غور کریں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ پاک و ہند کی سرزمین پر جن صوفیاء نے اور بالخصوص جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے مقدس افراد نے لاکھوں لوگوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، ان کی خدمات ہیں۔ زمانہ جس کا معترف ہے، لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی، لیکن آج ان کے اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھرانے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ان ہستیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عبارتوں کو نکال کر، ان کے کلام کو نکال کر۔ کون کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کوئی ان کے لیے، یہ چونکہ اپنے ہیں تو جناب والا یہ کیسے اپنے ہیں کہ جن کو حیا نہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حیا باقی نہ رہا۔ پاک سرزمین کے اندر رہنے والے حضور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ کی ناموس کے پہرے دار ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی، سرکار سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب و احترام ہم اپنے پر لازم اور واجب سمجھتے ہیں، چاہے وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہو، کہ حضور کی مجلس، حضور کے پاس بیٹھنے والے وہ مقدس نفوس قدسیہ ہوں جنہوں نے صدر نبوت سے اور چشم رسالت سے براہ راست فیض حاصل کیا اور بھر بھر کے جام پیے، وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہو، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم لانا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اوجب ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک، جن کی رگوں میں، جن کی ہڈی و گوشت جس خون سے بنے ہیں، وہ خون رسول ہے۔ اور پھر وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا اصل ہے، حضور کے نسب کا اصل ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی جو اصل ہیں، وہ کون ہیں؟ حضور کے نسب کا اصل کون ہے؟ وہ دو ہستیاں ہیں، ایک مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار حلتا، سیدنا علی المرتضی، آپ کی ذات ہے، کرم اللہ وجہ الکریم، اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی اصل، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین، شہزادی کونین، بنت رسول، نور چشم رحمت للعالمین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا و ابیہا، آپ کی ذات۔ ظالموں نے اپنی زبان درازیوں کا رخ کہاں کر لیا، اور لوگ ابھی بھی سوچ میں پڑے ہیں، لوگوں کے وہم و گمان و خیال میں عجیب طرح کی باتیں ہیں، طرفداریاں ہیں، جانبداریاں ہیں، اور دعوے کس کے ہیں کہ ہم درست ہیں، اور دعوے اس کے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور دعوے کس کے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، دعوے اس کے ہیں کہ ہم صحیح سچے پکے سنی ہیں۔ یاد رہے کہ رافضی اسے کہتے ہیں جو کشور صداقت کے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب سیدنا عثمان باحیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن پر السابقون الاولون کا اطلاق آتا ہے، جو حضور کے صحابی ہیں اور جو صحابیت کا شرف پاتے ہیں، حضور کو ایمان سے تکنے کا اور اس ایمان سے دنیا سے جانے کا جو شرف پاتے ہیں،
ان کو کوئی اگر گالی دے، سب و شتم کرے، وہ رافضی ہے، وہ رافضی وہ رافضی یہ ایک معیار ہے۔ لیکن یہ یار لوگ کتنی جرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانوں کو، سیدزادوں کو، جو سید زادے عالم ہیں، حدیث کے عالم ہیں، قرآن کے عالم ہیں، باعمل ہیں، اور ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے گزر رہی ہے، یہ اپنی پارٹی بازی کے لیے ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد کو جہنمی کہہ کر تم عاشق رسول ہو؟ غور کرو۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں 3 احادیث کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک مقدمہ رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اچھے انداز میں ان کا تعاقب کریں گے۔ جو بھی الزامات ہیں، بکواسات ہیں، گالی گلوچ ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ جو علمی دلائل تھے، الحمدللہ اس مسئلہ میں کہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا پاک پر قول خطا کرنا، باغ فدق پر کہ وہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھی، ان سے غلطی ہو گئی اور مال حرام کا مطالبہ تھا، اس طرح کے قول کرنا ہمارے نزدیک یہ سخت بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے، محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔ جو شخص اس پر قول کرتا اور پھر ڈٹ جاتا ہے وہ بہت بڑا بدبخت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ میں سادہ لفظ بول رہا ہوں، ہم نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں بار ہمارے اہل علم نے درجنوں بار دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے تفصیل کے ساتھ حضرت اعلیٰ گولڑوی قطب عالم آیت من آیات اللہ حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ جو امام المسلمین ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، معمور من الرسول ہیں، آپ کی کتاب تصفیہ شریف کا ان کی عبارت پر ہمارے اہل علم نے درجنوں تقاریر پیش کر دی ہیں، اور وہ جھوٹ اور دجل کا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ ہمیں وہ اردو کی عبارت پڑھ کے سنا دے، جب اس پر گھنٹوں گھنٹوں کی تقاریر کر دی ہیں اور گھنٹوں اس پر ہم نے استدلال کے ساتھ پورے اس کو کیا کہیے گا کہ جو حضرت کی عبارت کا صحیح معنی مفاہیم ہیں وہ صاف ستھرے کر کے آسان لفظوں کے ساتھ، یعنی بالکل ایزی پیزی جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن وہ جاہلانہ رٹ ہے، وہ ایک جاہلانہ رویہ ہے۔ اب اس کا ہمارے پلے نہ ہمارے پلے وہ رویہ پڑتا ہے، نہ ہمارے پاس جواب ہے۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام جو کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے جو فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اراءۃ الادب کے نام سے، جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کی فضیلت پر ہے۔ اس کا اختتام جن احادیث پر حضرت فاضل بریلوی نے ان احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ارشادات ہیں، جہاں پر یہ رسالہ ختم ہو رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا یہ ابن حبان کی اور طبرانی کی روایت کو لائے ہیں حضرت فاضل بریلوی، اور جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان للہ عز وجل ثلاث حرمات فمن حفظہن حفظہ اللہ دینہ و دنیاہ ومن لم یحفظہن لم یحفظ اللہ دینہ ولا دنیاہ حرمت الاسلام و حرمتی
وحرمت رحمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، جسے امام ابن حبان نے، امام طبرانی نے نقل کیا، اور اراۃ الادب میں حضرت جناب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ رب العزت اس کے دین دنیا کو محفوظ رکھے گا۔ 3 حرمتیں ہیں، جو شخص بھی ان کی حفاظت کرے، پہرا دے، نگاہ رکھے، پاسداری کرے، حیا کرے، ان تینوں کا حیا کرے گا، کہا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کی آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ اور جو ان کی حفاظت نہ کرے، یعنی حیا نہ کرے، اللہ اس کے دین کی بھی حفاظت نہیں فرمائے گا اور دنیا کی بھی حفاظت نہیں فرمائے گا، یعنی اس کا دنیا بھی اس کی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ بنے گی کس کی دنیا، بنے گی کس کی آخرت؟ جو ان تینوں کی عزت، عظمت، حرمت اور حیا رکھے گا۔ کون سی چیزیں ہیں وہ 3؟ یہاں پر حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اس رسالے کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ وہ ایک نچوڑ نکال رہے ہیں، اور اس حدیث کی مدد سے پہلی چیز وہ اسلام کی حرمت ہے، اسلام کی عزت ہے، اسلام کی ناموس ہے، اس کا پہرے دار ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا وہ حرمتی، میری حرمت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری ناموس کا پہرے دار ہوگا۔ ناموس اسلام، ناموس رسول، 2 چیزیں ہوں گی۔ پھر فرمایا وہ حرمت رحمی، میری آل، میرا گھر، میرا خاندان، میری قرابت، جو اس کے ناموس کا پہرے دار ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، اسلام کا وفادار اور حضور کی اولاد کا وفادار ہوگا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور جہاں پر جو ڈنڈی مارے گا، اسلام کے ساتھ سودے بازی کرے گا، اور ناموس رسالت پر جو کمپرومائز کر جائے گا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حیا نہیں ہوگا، سرکار فرماتے ہیں دنیا تباہ، آخرت تباہ۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ بھی حضرت جناب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسی رسالے میں اراۃ الادب کے اندر آپ نے یہاں نقل فرمائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں خیر ہو جائے، برکت ہو جائے اور زندگی لمبی ہو جائے، خیر والی لمبی زندگی کا خواہش مند ہے، نیکی والی لمبی زندگی کا خواہش مند ہے، خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ مند کرے، یعنی خیروں کے ساتھ زندگی بھر جائے، تو اسے لازم ہے کہ وہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ اس پر لازم ہے میرے بعد وہ میرے اہل بیت سے بہترین سلوک کرے، اس کی زندگی میں خیر اور رحمت بھر جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا،
وہ تباہ ہو گئے، ان کے نام نشان مٹ گئے، بلکہ ان کے وجود کو گالی کہا گیا۔ اب دیکھ لیجیے، شروع سے دیکھ لیجیے، جس کا میں نے شروع میں ایک مقدمے میں بات کہی تھی۔ آئیے حدیث کی طرف، جو ایسا نہ کرے اس کی عمر میں برکت نکل جائے گی، اور قیامت میں میرے سامنے وہ کالا منہ لے کر آئے گا، رسوا ہو کر آئے گا۔ میں یہاں پر ایک اور بات میرے مطالعے میں موجود ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت شاندار کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و منقبت میں ہے، تذکرہ مشائخ قادریہ، سادات الشریف، اور بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، ان کی اولاد کی شان ہے۔ یہاں پر قاضی برخوردار ملتانی، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں آج سے 100 سال پہلے کے، یہ امام العلماء ہیں، شارح نبراس ہیں۔ انہوں نے یہ ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے جو میرے لیے بہت اہم ہے، اور سادات کرام کے ادب و احترام کے حوالے سے یہ بات انہوں نے لکھی۔ آپ ذرا انداز ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں، دشمن اہل بیت دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملعون ہے، ذلیل ہے، پھر آخرت میں اس کی خاک کو کوئی سبیل نہیں، یعنی وہ اس کی مٹی آخرت میں بھی خراب ہے۔ اس طرح ذریت اہل بیت واجب التکریم ہے، ان سے بھی جس نے چڑ کھائی، چڑھا، یعنی آج دیکھ لینا کہ سیدوں سے چڑھ رہے ہیں۔ میں نے محفلوں میں دیکھا ہے کہ سادات کرام کی آمد پر یہ ملا نما مخلوق جو ہے وہ چڑھتی ہے، اور ان کے چہروں پر عجیب قسم کا جغرافیہ ظاہر ہوتا ہے، کسی ناپاک مقام کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا، وہ تباہ ہوا، اور اگر ڈھیٹگی بھی کی، یعنی ان سے اکڑا بھی، تو خاک ہو گیا، مر مٹا، کہ جینا بھی اس کا دشوار ہے، شاک ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تمام سادات بنو فاطمہ کی یہی شان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، دشت میں ہوں یا یم میں ہوں، کابل میں ہوں، خراسان میں ہوں، چین میں ہوں یا سیستان میں ہوں، لاہور میں ہوں یا ملتان میں ہوں، بغداد میں ہوں یا طوس میں ہوں، روم میں ہوں یا روس میں ہوں، سفید ہوں یا کالے ہوں، نیلو فرمی ہوں یا گلے لالا ہوں، غنی ہوں یا خوشباش ہوں، مفلس ہوں یا کلاش ہوں، بحیثیت سیادت سب کا درجہ ایک ہے۔ نے ملاحظہ فرمایا وجہ کیا ہے کہ یہ خاندان رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ گو بحسب مدارج تقوی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہاں دیکھیے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، لیکن ذریت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھی نرالی شان ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ آگے جا کر ایک حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام شارانی کا، کہ لکھا ہے کہ ذریت حضرت غوث سمدانی کی ہر ایک بلاد و امصار میں تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، یعنی غوث پاک کی اولاد کا حیا جو ہے وہ خصوصاً صوفیاء علماء وہ زیادہ کرتے ہیں۔ ابتدا میں تو وہ پوری ایک تفصیل بیان کر دی نا کہ اولاد رسول ہونا وہ جیسا بھی ہے اس کی تعظیم ہے، لیکن یہاں بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی پھر آگے نسبت جڑتی ہے۔ کہا کسی نے ان میں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، یعنی اولاد غوث پاک کو کسی نے ان میں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، مگر یہ کہ خود اس کی اولاد نے منہ کی کھائی۔
جو سرکار غوث پاک کی اولاد کے ساتھ دجل کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انہیں رافضی کہتا ہے، کہا وہ منہ کی کھائے گا اور اس کی اولاد دیکھے گی، اولاد منہ کی کھائے گی، وہ اس کی نسل کٹ جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ ہم نے بجش میں خود دیکھا، ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، ایک مشہور آدمی تھا جو ایک پارسا گیلانی نے سیدزادے گیلانی سید کو اس نے ناحق چھیڑا اور تکلیف پہنچائی۔ آخر انجام یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی بنیاد اکھڑ گئی، اس کی بنیاد اکھڑ گئی اور اس کی اولاد میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا۔ اللہ اس کی نسل کو ختم کر دیتا ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو ناحق چھیڑتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ اور آئے کریمہ صادق آئی، فہل تری لہم من باقیہ، اور پھر فرماتے ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے جد امجد نے خود فرمایا ہے کہ جو ہمیں تکلیف دے ہم اس کے لیے ظاہر ہیں، جسے اس پر یقین نہ ہو وہ موذی ہو کر تجربہ کر لے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں با ادب رکھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا ہم کر پائیں اور یہ ادب کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ میں ان علماء سے کہوں گا کہ جن کے زبانوں میں نقد ہے، ان کے پاس علم ہے اور وہ بات میں سے بات نکال لیتے ہیں، یوں نہیں تو یوں سے ہی، وہ نہیں یوں سے ہی، آپ کے لیے ہر مسئلہ ہر تعویل آپ نکال سکتے ہیں، لیکن صداقت، سچائی، ایمانداری کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جل جلالہ پروردگار عالم کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں نسبت کا حیا نہیں کر پائے، لوگوں کو درس تو دیتے رہے، قدو شریف کا احترام ہم نے سکھایا، مسواک شریف کا فضیلت تو ہم نے لوگوں کو بتائی، اور شہر مدینہ منورہ کے ذرے ذرے کا ادب و احترام بتایا، ان پہاڑوں، ان وادیوں، جن راہوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، ان کی شان میں قصیدے پڑھے، منقبتیں کہیں، کلام پڑھے، لیکن وہ نسبتیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تھا، جو حضور کے وجود کا حصہ ہیں، ہم وہاں پر دھڑا بازی میں چلے گئے، پارٹی بازی میں چلے گئے، گروپ بدی میں چلے گئے، فیورٹزم میں چلے گئے، علاقائیت میں چلے گئے، کچھ اپنے بنائے ہوئے بت ممدو بس اس دھڑے میں چلے گئے۔ قیامت والے دن یہ بات ضرور نکھر کر آپ کے سامنے آئے گی۔ میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ ایمان ہے، قیامت تو اس دن برپا ہو جاتی ہے کہ جب روح پرواز کرتی ہے، تو قیامت کا آغاز تو حضرت انسان پر اس وقت ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب کا ادب اور احترام دل و جان سے کیجیے، دل و جان سے کیجیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، دل و جان کے ساتھ۔ یہی تعلیمات ہمارے حضرت کی ہیں، دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کی یہ تعلیمات ہیں، کتب عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تعلیمات ہیں، حضور سلطان العارفین محبوب الہی حضور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی تعلیمات ہیں، میرے حضرت غریب نواز
حضرت لالا جی سرکار کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور حضور نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید الشاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی یہی عشق و محبت کی، پیار کی باتیں کی ہیں، اور آج بھی آپ کے جانشین حضرت سید پیر غلام نظام الدین جامی گیلانی جو آپ کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے جانشین ہیں، آپ کی یہی تعلیمات ہیں، یہی آپ کا پیغام ہے۔ میں تمام گولڑوی، مہروی، نصیروی، دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ میرے اس پیغام کو اپنے پورے حلقہ احباب میں پہنچائیے، اور اپنی مکمل توجہات وہ مشن جو آپ کو دربار سے دیا گیا ہے، انجمن مہریہ نصیریہ، اس پلیٹ فارم سے آپ فلاح و بہبود کا کام کریں، دکھی انسانیت کی مدد کریں، تعلیمی نظام کو عام کریں، اور مرکز کے اندر جو جلد انشاءاللہ شمس المساجد و شمس المدارس کے نام سے جس بہت عظیم الشان پروجیکٹ کا انشاءاللہ آغاز ہونے لگا ہے، اس کے لیے آپ بھرپور اپنی معاونت اور اپنی مشاورت ہمیں پیش فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Truth TV.